چونکہ یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ عزیز دوستو، کائنات میں جتنے بھی اچھے اوصاف بکھرے پڑے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس کو نوازنا چاہا ہے ان اوصاف میں سے کچھ نہ کچھ خیرات عطا فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی خصلتیں 360 ہیں، جس کے اندر ایک بھی اچھی خصلت پائی جائے گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میرے اندر بھی کوئی اچھی خصلت موجود ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہاری ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری اچھی خصلتیں تمہارے اندر جمع فرما دی ہیں، یعنی 360 کی 360 ساری خصلتیں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ خصلتیں تورات میں بھی موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صحابہ کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، یہ تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا، تو وہاں ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ ایک کلیسا گھر کے سامنے ہوا، جو عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ اس کے سامنے ہم نے قیام کیا، تو وہ جو راہب تھا، ہم اس سے اجازت لینے کے لیے گئے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے تاکہ ہم یہاں رات گزار سکیں۔ وہ جو راہب تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جی میرا قبیلہ قریش ہے۔ جب دو باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا جی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جی میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی خلوت خاص میں لے گیا۔ وہاں اس کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق کو کھولا، اس میں سے کچھ بوسیدہ صفحے نکالے، ان صفوں کو نکالا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ ان صفوں کو پڑھتا، ایک نظر ان صفوں پر جو ہے وہ مارتا اور ایک نظر جو ہے وہ میری طرف دیکھتا، اس میں سے دیکھتا پھر میری طرف دیکھتا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھ لے۔ تو کہنے لگے جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ دیکھا تو اس کی جو ہے وہ کیفیت تبدیل ہو گئی، اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے میرے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لوں؟ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ حیران نہ ہوں، آپ کی نشانیاں جو ہیں وہ ہماری اس کتاب میں موجود ہیں، اور ہمارے بڑے آپ کی نشانیاں بتا کے گئے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی اور آخر الزمان کا جو ہے وہ ان قریب وہ تشریف لائیں گے اور اعلان نبوت فرمائیں گے، اور جہاں جہاں نبی آخر الزمان کی نشانیاں ارشاد فرمائی گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ کی نشانیاں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، جیسے ہی وہ اعلان نبوت کریں گے آپ سب سے پہلے ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور جب ان کا وصال ہوگا آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور ان کے جانشین بھی بنیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ بلکہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، آپ اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ اب جو شام والے تھے ان کے پاس کافی ساری نشانیاں موجود تھیں، وہ انتظار میں رہتے تھے جیسے ہی مکے سے کوئی قافلہ آئے ہم جو ہے وہ ان سے سنیں کہ نبی آخر الزمان نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے ان کے اندر کیا کیا نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے ان قافلے والوں میں سے پوچھا گیا کہ جی مکے سے کون ہے؟ تو میں نے کہا جی میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت جبیر بن مطعم نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ان کی تصویر آپ کو دکھائی جائے تو آپ ان کی تصویر دیکھ کے پہچان لیں گے؟ حضرت جبیر بن مطعم کہنے لگے مجھے تجسس ہوا کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر ہوگی۔ کہنے لگا جی میں نے کہا جی ہاں میں پہچان لوں گا۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک حال میں لے کے گئے، ایک محل تھا اس کے اندر ایک حال بنا ہوا تھا، وہاں لے کے گئے، وہاں بہت سے انبیاء کی تصویریں تھیں۔ کہنے لگے جی ان میں دیکھیں آپ کو وہ نظر آتے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نظر نہیں آئے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ میں جا کے جو ہے وہ مکے میں جا کے بتاؤں گا کہ میں انبیاء کی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں، ان میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے انہیں کہا جی یہاں کوئی تصویر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی اگلے حال میں آئے ہمارے ساتھ۔ وہ ایک اور حال میں لے کے گئے، وہاں بھی انبیاء کی تصویریں تھیں، ان کی بھی زیارت کی۔ کہنے لگے کہ جی یہاں بھی ان کی تصویر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک اور طرف چلے ہمارے ساتھ۔ حضرت جبیر بن مطعم کو جب وہ تیسرے حال میں لے کے گئے، کہنے لگے جیسے ہی میں حال کے اندر داخل ہوا تو سامنے ودعا والے چہرے والے کی تصویر موجود تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ جو تصویر ہے یہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے بڑوں نے بھی اسی تصویر کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ جو اعلان نبوت فرمائیں گے، جو نبوت کا اعلان کریں گے، یہ ان کی شکل و صورت ہوگی۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں جو بتانے والی بات ہے، کہنے لگے کہ سارے نبیوں کی تصویریں تنہا تھیں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس تخت پر تشریف فرما تھے، ساتھ ایک اور ہستی بھی آپ کے قدمین میں بیٹھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ان کے ہاتھ پر تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اہل شام سے کہ تمہارے بڑوں نے تمہیں ان تصویروں کے بارے میں خبریں دی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں کون بیٹھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا نام ابو بکر صدیق ہوگا اور یہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کے جانشین ہوں گے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو مثالیں ہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں جو ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ تو خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بلند ہے، اور آپ کا عشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر اسم اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے اور اسے جا کے فرمایا کہ اس کے ساتھ اسم اللہ لکھ دو اور ساتھ اسم محمد بھی لکھ دو۔ میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا نام اللہ کے حبیب کے نام سے جدا ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے پیک کر کے انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ انگوٹھی کھولی تو فرمایا کہ ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ صرف اسم اللہ لکھوا کے لا، تو ساتھ اپنا نام بھی لکھوا لایا، ساتھ میرا نام بھی لکھوا لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، ہاں میری کیفیت یہ تھی کہ آپ کا نام آپ کے رب کے نام سے جدا نہ ہو، اس لیے میں نے صرف آپ کا نام لکھوایا ہے۔ ابھی عرض کر ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کا نام میں نے اس انگوٹھی پر لکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ جس طرح ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام آئے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام نہ آئے، اسی طرح ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام بھی آئے، اللہ کے حبیب کا نام بھی آئے، ساتھ ابو بکر صدیق کا نام نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کی شب میں نے آسمانوں کی سیر کی
تو جہاں جہاں میرا نام لکھا تھا ساتھ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا تھا. ایسی معیت، ایسی قربت حاصل تھی، ایسی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فنایت حاصل تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ میری 3 خواہشات ہیں. ایک کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں. دوسری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی عائشہ کا نکاح آپ سے ہو جائے. اور تیسری یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا والضحیٰ والا چہرہ ہو اور میری نگاہیں ہوں، میں آپ کا والضحیٰ والا چہرہ تکتا رہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں خواہشات کو پورا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا. لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ روز محشر اللہ رب العزت ان کو ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خواہش ایسے پوری ہوئی کہ آپ جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق رہے، مکے میں بھی رفیق رہے، مکے سے جب مدینے میں ہجرت کی اس وقت بھی رفیق تھے، پھر مدینے میں بھی رفیق رہے. اور پھر فرمایا کہ جو ہے وہ مزار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا کہ آج تو غار میں میرے ساتھ تھا، تو پھر فرمایا کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا. ایسی معیت اور ایسی قربت حاصل ہوئی. اور آپ کی نیکیوں کا عالم یہ تھا جب تک شریعت کے ایک حکم پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک دوسرا حکم سنتے نہیں تھے. شریعت کی پابندی اتنی تھی کہ ایک حکم پر جب تک عمل نہیں کر لیا تب تک دوسرا حکم سنتے نہیں تھے. اور ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. آپ کا دل تھوڑا سا رنجیدہ ہوا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا خیال تھا کہ آپ میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے. ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف. وہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا چونکہ اور احادیث بیان کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی جو دل کی کیفیت تھی وہ کیسی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک پلڑے میں میری پوری امت کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ پوچھ کیا پوچھنا ہے. تو ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپشن دی ہے کہ پوچھ کیا پوچھنا ہے تو میں کیا پوچھوں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب 30,000 باتیں ایسی ارشاد فرمائی تھی جو فرمایا تھا کہ کسی کو نہیں بتانی، ان میں سے ایک بات پوچھ لو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو 30,000 کلمات تھے جو فرمایا تھا کہ کسی کو نہیں بتانے ان میں سے ایک بات بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سن، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا مجھ پر حق ہے کہ میں ضرور اس کو جنت عطا فرماؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے. آپ کے ایمان کی کیفیت کیسی تھی؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان یہ تو خوش ہونے والی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ آئینے کا ایک رخ دیکھتی ہیں، میں دوسرا رخ دیکھتا ہوں. عرض کیا ابا جان دوسرا رخ کیا ہے؟ تو فرمایا دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی کسی کا دل توڑے گا تو اللہ رب العزت اس پر کتنا غضبناک ہوگا، اللہ رب العزت اس پر کتنا غضبناک ہوگا. آپ کے ایمان کی کیفیت یہ تھی. اور آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیسا تھا؟ آپ نے صحابہ کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ وصیت فرمائی قرب وصال
آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو، آپ کے عشق کی کیفیت دیکھیے، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے مبارک پر رکھنا، معجہ شریف پر رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ تدفین کا خواہش مند ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے یہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ رکھا، عشق کی کیفیت تھی، جنازہ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کا دروازہ کھل بھی گیا اور ساتھ اندر سے آواز آئی، جلدی کرو یار کو یار سے ملا دو، ہم تو یار سے ملنے کے منتظر ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا۔ اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر، اور یہ تیسری خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ یا رسول اللہ میری نگاہیں اور میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ علماء، اولیاء اور سلسلہ نقشبند کے جو احباب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ کی، اولیاء کی، علماء کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ مزار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والدعا کی زیارت میں مستغرق ہیں، کسی اور کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ یہ سلسلہ نقشبند کے جو ہے اولیاء اکرام یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ اور یہ صحابہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنت میں صرف وہی جائے گا جسے علی جنت کا اجازت نامہ دیں گے۔ کہنے لگے مجھے یہ بات یاد آ گئی، میں اس لیے آپ کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی جنت کا اجازت نامہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ یعنی جنت میں صرف وہی جائے گا کہ جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، ہر روز 80,000 فرشتے آسمان سے ان کی زیارت کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں صرف محبت ہے۔ اور فرمایا کہ ہر روز 80,000 فرشتے لعنت برساتے ہیں اس پر جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوتا ہے۔ 80,000 فرشتے ہر روز اس پر لعنت برساتے ہیں۔ تو ان احباب کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور پکی سچی محبت میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو صحابہ کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبعوا، فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت مجدد پاک نے اور تمام اسلاف نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور ہمارے راہبر ہیں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو اس عقیدے سے ہٹے گا، فرمایا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، وہ سواد اعظم سے خارج ہو جائے گا۔ وہ جو صحابہ کی جماعت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے، جن کو سواد اعظم فرمایا گیا، فرمایا جو اس عقیدے سے ہٹے گا وہ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس بارے میں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ روحانی خلیفہ تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ تقسیم کر دیا، یہ جو نیا فتنہ ہے اس دور کا، یہ ابھی ریسنٹلی بالکل نیو فتنہ جو ہے یہ نیا اٹھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی خلیفہ ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ روحانی خلیفہ ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، تو مصلی امامت پر کون کھڑا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے بڑھ کر روحانیت اور کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر روحانیت کون اور کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصلی امامت پر کھڑا کر دیا تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ میرا جانشین جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہوں گے۔ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں جو ہے وہ محبت کی آڑ لے کے حضرت ابو بکر صدیق پر معاذ اللہ سب و شتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ، میں نے جیسے حدیث پاک میں عرض کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوا، اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جو سب سے پہلا وصال ہوا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی معاملہ ہوتا، کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ خود جنازہ پڑھاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا، اور یہ تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ آج کے دور میں، اب ایک باپ کہے جی کہ میں اپنے 500 بیٹوں سے راضی ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک باپ کہے کہ میں اپنے 500 بیٹوں سے راضی ہوں، 1400 سال بعد جو ہے وہ ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ نہیں جی بڑے والے سے راضی نہیں تھے، باقی تینوں سے راضی تھے، تو اس کی بات مانی جائے گی؟ اتھینٹک جو ہے وہ رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور یہ تمام صحابہ کرام بس اسی عقیدے پر پکے رہے، اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ بتائیں۔ آنے والا دور جو ہے وہ بڑا فتنوں بڑا دور ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے فتنوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی، اور جو ہے وہ سارے فتنوں کی خبریں دی تھی۔ آنے والا دور جو ہے یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں میں سے جو ہے وہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ لوگ سب و شتم کرنے لگ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہیں، میرے صحابہ کو برا بلا کہیں، تو تم کہو کہ تمہاری شرارت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ اگر حجاج کرام نے، معتمرین نے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے، مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے، انہوں نے احد پہاڑ کی بھی زیارت کی ہوگی۔ احد پہاڑ 15 کلومیٹر طویل پھیلا ہوگا۔ کیوں جی اشفاق صاحب؟ 15 کلومیٹر۔ فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جتنا بھی اگر تم میں سے کوئی سونا خرچ کرے اور اس کے بدلے میں میرا صحابی ایک مٹھی جوں خرچ کرے، پھر بھی میرے صحابی کا مقام مرتبہ بلند ہے، میرے صحابی کا مقام مرتبہ پھر بھی بلند ہے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ جس زمین پر فوت ہوں گے ان کے قائد بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان، عظمت، رفعت اور بلندیاں دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں براہ راست ارشاد فرما دیا ان کی جو ہے، بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا والعادیات ضبحا، صحابہ کی قسم نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کے جو گھوڑے ہیں، ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں، ان کے پاؤں کے ساتھ جو کھریاں ہیں، وہ جو پتھروں سے ٹکراتی ہیں، ان ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی قسم۔ کتنی دور تک نسبتوں کا خیال کتنا رکھا اللہ رب العزت نے۔ فالموریات قدحا، ان کی سواریاں جب چلتی ہیں تو ان سے جو دھول اڑتی ہے، مجھے اس دھول کی قسم۔ رب ذوالجلال ہو کے نبی کے صحابہ کی عظمت بتا رہا ہے، اور عظمت کیسی بتا رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ صحابہ تو معتبر ہیں ہی، وہ صحابہ تو محترم ہیں ہی، ان کی سواریاں بھی محترم ہیں۔ فرمایا کہ ان کی سواریاں تو محترم ہیں ہی، ان کی سواریوں سے جو نسبت والی چیزیں ہیں وہ بھی محترم ہیں۔ تو آج کا جو ہے وہ 1400 سال بعد، 1500 سال بعد ایک شخص اٹھے اور وہ جو بات کرے تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تسلیم یا رب کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کریم کا فرمان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔